بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی کہانیاں آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی آپ کو سنا رہے تھے، اور آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کی بحث ہوئی، اور پھر جب ان کے والد صاحب نہیں مانے تو انہوں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام گھر سے نکلنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کوئی رکے نہیں، انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اللہ کے لیے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اور جو بھی اللہ نے ان کو حکم دیا تھا پیغام دینے کا، وہ پیغام انہوں نے اسی طریقے سے دیتے رہے۔ اس زمانے میں جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ لوگ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ وہ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اور سورج کے بارے میں تو ان کا خیال تھا کہ وہ تمام بڑے بڑے جو دیوتا ہیں وہ سب سے بڑا ان کا معبود ہے، اور اس کی عبادت تو انہیں لازماً کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ سورج ہوں، یہ چاند ہو، یہ ستارے ہوں، یہ تو کوئی معبود نہیں ہے، اور انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری عبادت کریں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورج نے کہاں کہا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا بنانے والا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، اگر تم میری عبادت نہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یا کس نے یہ آپ کو بتایا ہے؟ ظاہر ہے لوگ اس کا یہی جواب دیتے تھے کہ اب کسی نے یہ تو تھوڑی کہنا تھا کہ چاند نے ہمیں یہ کہا ہے، یا سورج نے ہمیں کہا ہے، یا ستاروں نے ہمیں کہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ بس ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے آئیں گے۔ اب ہمارے باپ دادا جو بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کوئی غلط تو نہیں ہوتے، تو جو وہ کرتے تھے ہم وہی کرتے آئے ہیں، آپ وہ نئے سرے سے نئی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کافی سمجھاتے رہے ہوں گے، ان کو بتاتے رہے ہوں گے، اور وہ نہیں مانے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ سوچا۔ اب اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے، وہ جب کوئی رات ہوتی، شام ہوتی، تو سب سے پہلے بڑا ستارہ نظر ان کو آتا اور وہ اس کی عبادت کرتے۔ کوئی عبادت خانہ انہوں نے بنایا ہوگا، وہ اس میں جاتے ہوں گے، اور جب وہ ستارہ روشن ہوتا ہوگا تو اس کو سجدہ کرتے تھے۔ جو بھی عبادت کے طریقے انہوں نے سوچ رکھے تھے اور گھڑ رکھے تھے وہ کرتے تھے، اور جب چاند روشن ہو جاتا تو پھر وہ چاند کی عبادت کرنے لگ جاتے، اور اس طریقے سے رات کی عبادتیں وہ کرتے، اور جب صبح ہو جاتی اور سورج نکل آتا تو پھر وہ سورج کی عبادت کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی خاطر ایک دن جہاں وہ عبادت کر رہے تھے وہاں پر چلے گئے، اور انہوں نے ظاہر شام ہو گئی، ستارے کو دیکھا اور کہا کہ اچھا تم اس کی پرستش کرتے ہو، بڑا روشن ستارہ ہے، بڑا مطلب کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ واہ واہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت ستارہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی طرح ان کو سجدے کرنے لگے، بھر کے انہوں نے یہ کہا کہ واہ یہ ستارہ ہے، تم اسی کی پوجا کرتے ہو۔ اب جب وہ آپ کو پتہ ہے نا، ستارے جو ہوتے ہیں وہ ان کا خاص ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ غروب ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک ستارہ غروب ہو گیا، کوئی نیا ستارہ روشن ہو گیا، اور اس کو وہ دیکھتے رہتے تھے۔ تو جب جس ستارے کو انہوں نے پہلے اس کے طلوع ہونے پر، اس کے نظر آنے پر اس کی پرستش شروع کی تھی، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا بھی تھا کہ واہ جی واہ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، یہ تمہارا رب لگتا ہے، تو وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا یہ سارا کچھ، اور وہ سوچ کر آئے تھے انہوں نے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا اوہو یہ ستارہ تو غروب ہو گیا، عجیب اللہ بھی گئے تمہارے، بھاگ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، غروب ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی ایسے کسی چیز کو اپنا معبود بنانے کا خیال بھی نہیں کر سکتا، جو کبھی چڑھتا ہو کبھی غروب ہوتا ہو، تو میں تو نہیں اس ستارے کو اپنا رب مان سکتا۔ اب ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ بھئی یہ بھی کوئی ستارے کو رب ماننے کی بات ہے جو غروب ہو جاتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ستارے کے بارے میں اس غفلت سے، ان کی اس بیوقوفی سے خبردار کرنے کی کوشش کی کہ ستاروں کو اللہ نہیں بنایا جا سکتا۔ چلیں جی یہ بات ہوگی۔
اب اس کے بعد چاند طلوع ہوا تو لگتا ہے کہ جب چاند جو ہے وہ تھوڑے گھنٹوں کے بعد طلوع ہوا تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی چاند کی کوئی 8ویں 9ویں 10ویں یا ہو سکتا ہے کہ 11ویں 12ویں رات ہو جب چاند خوب روشن ہوا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دنوں کے بعد جب چاند 14ویں کا ہو یا بڑا ہو، اس دن وہ ان کے عبادت خانے میں گئے ہوں، بہرکیف وہ اس وقت چلے گئے جب وہ چاند کی پوجا کر رہے تھے اور انہوں نے چاند کو دیکھا اور کہا واہ جی واہ کیا بات ہے، بڑا روشن چاند ہے، اچھا یہ تمہارا معبود ہے، اس کو تم پوجتے ہو، تو لگتا ہے کہ یہ بڑا معبود ہے تمہارا۔ تو اب 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چاند غروب ہونے والا ہے تو پھر وہ اس وقت آ گئے، اور جب چاند غروب ہو گیا تو انہوں نے اسی طریقے سے جیسے انہوں نے ستارے کے غروب ہونے کے پر کہا تھا، چاند کے غروب ہونے کے پر کہا کہ بھئی یہ بھی کوئی خدا ہے جو چاند پہلے ستارہ روشن ہوا تم اس کو ماننے لگ گئے، اس کو پوجنے لگے، اب چاند صاحب غروب ہو گئے تو اب تمہارے یہ معبود بھی غائب ہو گئے، تو یہ بھی کوئی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بھی ان کی بھی پرستش کرنی چاہیے، یہ بھی کوئی خدا ہو سکتے ہیں، میں تو ان سے بڑا ہی بیزار ہوں، یہ نہ چاند سورج معبود ہو سکتا ہے نہ تمہارے ستارے معبود ہو سکتے ہیں، میں تو بھائی اس طرح کے معبودوں سے اس طرح کی چیزوں کو اللہ ماننے سے رہا۔ اب یہ بات بھی انہوں نے کہہ دی، چلے گئے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ صبح ہوئی، سورج روشن ہوا، اب ان کے ہاں سورج کے روشن ہونے پر بھی عبادتیں ہوتی تھیں، سورج کی عبادت کرتے تھے، تو اب وہ آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سورج طلوع ہوا، انہوں نے کہا واہ جی واہ یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے بھی اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا روشن چیز نکل آئی، اچھا یہ تمہارا رب ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو، واہ جی واہ۔ ایک طرح سے جیسے بندہ تھوڑا سا حیران ہوتے ہوئے مطلب کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بناوٹی سے انداز سے کہا کہ واہ جی واہ کیا بات ہے آپ کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طنز بھی تھا کہ واہ اب یہ تو بڑے خدا آ گئے ہیں تمہارے، پہلے چاند تھا، ستارہ تھا، پھر چاند ہوا، اور اب یہ سورج بڑا خدا۔ اب ظاہر ہے کہ دن کو جو بھی عبادتیں ان کی ہوتی تھیں وہ انہوں نے کی۔ اب شام کو جب سورج غروب ہونے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں پر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ لو جی اب یہ سورج بھی غروب ہو گیا، واہ تم تو عجیب طرح کے خدا بنا رکھے ہیں تم نے، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، تو میں تو اس طرح کے چاند ستارے اور سورج جو آتے ہیں جاتے ہیں غروب ہوتے ہیں ان کو معبود ماننے کا، ان کو اللہ ماننے کا میں تو نہیں روادار، میں تو یہ میری بات سمجھ میں بالکل نہیں آتی کہ ان چیزوں کو معبود مانا جائے جو کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو کبھی غائب نہ ہو، خدا تو وہ ہے کہ جو آرام نہ کرنا پڑے، جسے آپ کے ستاروں کو تو دن کو توفیق ہی نہیں ہوتی، نظر ہی نہیں آ سکتے، اور یہ سورج صاحب جو ہیں وہ رات کو کہیں غالباً آرام کرنے چلے جاتے ہیں، تو اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو حی القیوم ہے، وہ تو ہر وقت ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت سنتا ہے، اس کی عبادت آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کو چاند کی عبادت کرنے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری ہے، اور ستارے جب اس کی پرستش کرنی ہو تو تب اس کا نظر آنا ضروری ہے، اور سورج وہ تو ساری رات غائب ہوتا رہتا ہے، تو کیا زمین پر کبھی چاند کی حکومت ہوتی ہے، کبھی سورج کی حکومت ہوتی ہے، اور کبھی ستاروں کی حکومت ہوتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں تو ایسے خداؤں کو نہیں مانتا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تمثیل کے ذریعے سے، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈرامے کے ذریعے سے ان کو یہ بات بتائی کہ یہ جو چاند ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو سورج ہیں، یہ تمہارے اپنے ہی بنائے ہوئے معبود ہیں، ان کو کسی نے معبود نہیں بنانا، ان کو کسی نے معبود نہیں بنایا، یہ تمہارے خیالات ہیں، یہ تمہارے نظریات ہیں، یہ تمہاری پرانی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا کسی بھی اللہ کے کسی بندے نے ان کو نہیں کہا، تمہارے پاس ان کے لیے کوئی دستاویز موجود نہیں ہے کہ یہ خدا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اس وہم کو اور اس گمراہی کو بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جب ستارہ نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عبادت کی،
نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ہرگز عبادت نہیں کی، اور جب چاند ہوا تو انہوں نے کہا کہ واہ جی واہ یہ بڑا روشن ہے، تو انہوں نے اس کی معبود کے ہونے کی حیثیت سے ان کی تعریف کی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جیسے کہ میں شروع میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ اختیار کیا، ان کے جذبات کا اظہار کیا کہ واہ جی واہ بڑا روشن ہے ستارہ، یہ بڑا روشن ہے، یہ چاند بہت بڑا ہے، یہ سورج. تو اس طریقے سے انہوں نے پہلے ان کی تعریف کی، اور بعد میں جب وہ غروب ہو گئے تو کہا کہ یہ بھی کوئی خدا ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ چاند کو کبھی معبود مانا، نہ کبھی سورج کو معبود مانا، نہ کسی ستارے کو معبود مانا. وہ صرف اللہ کو معبود مانتے تھے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی تھی. نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھی کبھی ایسے ہو سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی اس بری اور جھوٹی جو روایات تھیں ان کے اوپر ان کو متنبہ کیا، خبردار کیا کہ یہ چاند سورج ستارے معبود بنانے کے لائق نہیں، یہ تو اللہ نے پیدا کیے ہیں. وہ اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. کبھی آپ نے سورج کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ مغرب سے طلوع ہو، وہ ہمیشہ مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، جو اس کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہی وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہی وہ غائب ہو جاتا ہے. اور یہ غائب اور ظاہر ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس لیے تم کو سوچو، تم کو غور کرو، یہ اللہ بنانے کے قابل نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ والا جو کہانی ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کہانی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے اپنی قوم کو اس بارے میں سمجھایا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا تو دیا، لیکن ان کی قوم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بالکل ہی نہیں مانا، اور کہا نہیں ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پھر کیا سمجھایا؟ پھر انہوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا تھا. بڑی زبردست طریقے سے ان کے اوپر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی. وہ کیا تھی؟ اس کا ذکر، اس کی کہانی ہم آپ کو اگلی قسط میں سنائیں گے. اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.